ڈی جی ایس پی صاحب نے کہا کہ ہمارا کسی جماعت کی طرف نہ جھکاؤ ہے نہ کچھ ہے، اے پولیٹیکل ہے، سب کچھ ہے۔ عمران خان صاحب انسسٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہے ان لوگوں کو، ورنہ ان کی کیا، ان کے ٹویٹس بڑے خوفناک آتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے پیس سنایا جہاں انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر یہ کہ جی ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، تو ان کا تو بڑا کلیئر ہے۔ پھر ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی بھی، اور باقی لوگ بھی جب ان سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہر کوشش کی کہ ہمارا مسٹرسٹ ختم ہو جائے، ہمیں جواب میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کا مسٹرسٹ اپنی جگہ، ان کی اور گورنمنٹ کی پی ڈی ایم کی حقارت اپنی جگہ، سپریم کورٹ کی ڈویژن اپنی جگہ، ان تمام سچویشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے شاید ایک ہی ٹوٹ سکتی ہے بات کہ یا تو بھی سپریم کورٹ معاملے کو کھینچے، اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے ود اے لمیٹڈ بینچ اور وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو رہی صحیح ایک ساکھ ہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہوتا۔ کیا یہ مسٹرسٹ لیٹ می بی براس ٹیکس، کیا عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کا مسٹرسٹ کام ہوئے بغیر یہ کہیں بات آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال مسٹرسٹ ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے روانی جذبات میں آج کل پتہ نہیں آپ کو کوئی شوق ہو گیا ہے، آپ قانون کے طالب علم ہونا چاہ رہے ہیں۔ 295 اور 190 245 190 175۔ دیکھو قانون موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں وہ ہو جاتا ہے، اور نظریہ ضرورت بھی اسی طرح ایجاد ہوتا رہا ہے۔ تو بنیادی میری دانش میں جو میرا خیال ہے، بڑا میری ناقص اوپینین یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب جس طرح کا ٹیمپو بنایا ہے، اس ٹیمپو کے اندر کہیں نہ کہیں وہ اگر پبلکلی لچک دکھاتے محسوس نہ ہوئے تو وہ جو آپ یعنی مسٹرسٹ والی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ہر کچھ بے کر کے دیکھ لیا، ادھر رضامندی نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی بجائے کم ہونے۔ اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنے تھوک کے حساب سے واٹس ایپ کال کیسے جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہی ہیں۔ مجھے تو اس کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بلکہ اللہ سے دعا مانگوں کہ یار کبھی پھڑی جائے، کوئی فون تو آئے، کمپنی مشہوری تو ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے، کیونکہ ابھی تک یہ پتہ، دیکھیں ابھی بھی آپ یعنی واٹس ایپ کھولیں وہ کلیم کرتے ہیں انکرپٹڈ۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیل واحد ملک ہے جس کے بعد ٹیکنالوجی یقیناً وہ ان کو یعنی کہ بیچتا ہے لوگوں کو، ہم بھی خرید سکتے ہیں، بٹ اٹس اے ویری ویری کاسٹلی اکوپمنٹ ٹیکنالوجی، اور اس میں بھی آپ صرف ٹارگیٹڈ کر سکتے ہیں۔ اب بھیا یہ تو تھوک کے حساب سے ہو رہا ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ ٹاور پورے کا پورا ہائی جیک ہوتا ہے۔ نہیں صحیح، اور دیٹ از سم تھنگ جو ہمیں ربن کرنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ عرفان قادر صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب یہ دونوں اپنی ذہانت کو جو ہے نا اجتماعی طور پر امریکی عدالت میں جا کر ایپل کے خلاف کیس کرے کہ بھئی یہ آئی فون کے ذریعے ہوا جو ہے واٹس ایپ انکرپٹڈ کے بعد، اور پھر جو $1 ملین وغیرہ جو مجھے ایک بات ہے اس پہ میں دیکھو ڈیمیجز میں کتنے پیسے آ سکتے ہیں۔ میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی، لیٹ سے اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی، ہر کسی کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں، تو کیا اب واحد سلوشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا معاملے کو ایک ایشو تو ہے نا، آئین تو ہونا چاہیے نا، 90 دن کا الیکشن تو ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ابھی بدقسمتی سے سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، اسی لیے تو میں اور آپ یعنی پریشان ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ایک آربیٹری کا ایک سالس کا جو کردار ہوتا ہے وہ بتدریج کم ہو گیا ہے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہو گیا نا۔ ورنہ چلو جی اگر ان کی یہ ریپوٹیشن بنی ہوتی، اسی لیے جو آپ بار بار کہتے ہو جی فل کورٹ ہو جائے تو شاید معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان پریزنٹ کنڈیشن سپریم کورٹ ہیز آلسو بیکم اے فری۔ پھر کیسے ٹوٹے گا لاک جام؟ یہ کیسے ٹوٹے گا؟ جیسے ٹوٹتا ہوتا ہے ہمارے ملک میں کوئی نیا یعنی پہلی مرتبہ ڈیڈ لاک ہوا ہے، یہ تاریخ خود کو دہرانے کی عادی ہوتی ہے۔ بچے کیا ہو گیا مالک؟ اگر اس بیک گراؤنڈ میں شاہ صاحب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو جاتی آج کی پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کی، جہاں پہ انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھیں ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی فیوریٹس، یعنی کہ سب پھر فوج کا ایک فال آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نہ سپریم کورٹ نے فل بینچ بنانا ہے، نہ انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹنا ہے، پھر ایک کلیش ہونا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کچھ ٹھیک کریں گے۔ بھائی جان اپنی ریسرچ ٹیم کے بچوں کو کہیے گا 3 جولائی 1977 کے اخبارات نکالنے، فرنٹ پیج پر مشترکہ بیان چھپا تھا تمام سربراہان کا،
کہ ہمارا یاد ہے نا مظہر، اب میں کیا کروں؟ ہاں تو اس طرح بس، اس کے علاوہ دیکھو یار یہ میرے ہاتھ کا بیان پہ کیا تھا وہ بھی بتا دینا شاہ جی صاحب. یہ تھا کہ تمام ناٹ اونلی دا ملٹری بٹ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی آل سروسز ہیڈ، ان کا مشترکہ بیان تھا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. لیکن 4 جولائی کو اچانک کچھ واقعہ ہو گیا، اب کیا کریں اس میں؟ تو اور خدا کے لیے بھائی مجھے کنٹونمنٹ میں نہ لے جایا کرو، میں ادھر ہی چلے. میرا خیال ہے یہ مجھے خواہ صاحب کے ساتھ گپ شپ لگانے دیا کرو، باقی بھائی کنٹونمنٹ اپریل کی بات، جولائی کی بات، ابھی ہم اپریل میں 3 جولائی کا اخبار نکلواؤ نا بھائی. آپ کے خیال میں جو یہ اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی کہ وین پش کمز ٹو شاو، اور اگر سپریم کورٹ کا یہ 3 ممبر بینچ بھی ایک فیصلہ کرے گا دوبارہ، تو پھر شاید وزیر اعظم بھی پیچھے ہٹ جائیں کہ ٹھیک ہے یار کچھ کرتے ہیں مانو، اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے. کیا دونوں ہٹتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر صرف وزیر اعظم کی توہین کا مسئلہ ہوتا نا تو شاید نیمے ہو کے شہباز صاحب نکل جاتے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی جب میں گزشتہ پروگرام میں تھا، میں نے کہا یار آپ اس بات پہ مالک آپ غور نہیں کر رہے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اور آپ نے سارے دیکھے ہو میں مناظر، آپ کو اجنبی نہیں ہے. انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ صاحب ہمیں حکم ہوا، ہم نے مطالبہ زر ہاں، لیکن وہ کورٹ نے نہیں ماننا. نہیں کورٹ نے نہیں ماننا نا، وہ یہ تو نہیں، وہ دیکھیے. لیکن اسی لیے خواجہ صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے میرے بھائی کہ شہباز صاحب نے اس لیے بلنک نہیں کرنا، اور یہی چالاکی اور ہوشیاری ہے کہ دیکھیے اگر شہباز صاحب بھی اپنے بھائیوں کی طرح نااہل ہو جائیں تو جیسے موروثی سیاست ہوتی ہے تو شریف خاندان میں موروثی نااہلی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ میں نصرت جاوید عرض کر رہا ہوں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. ارے اچھا بات تو سنے نا بھائی جان. دیکھیے آپ کو ٹیلی فون کے استعمال سے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، آپ کو بھگتا ہے نا ہم نے. باقی ظاہر ہے کہ میں مالک کی اس بات میں مکمل ہوں کہ ہماری بہن کی جس طرح بات کو، وہ خود بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے آنریبل ممبر آف نیشنل اسمبلی رہی ہیں ہماری بہن رافعہ بھی. لیکن طارق صاحب مجھے آپ سے جو سوال کرنا ہے نا اپنی گائیڈنس کے لیے، آپ کو پتا ہے میں پارلیمان کو کور کرتا رہا ہوں. آپ کے خیال میں شہباز شریف نے چلاکی نہیں کی کہ وہ جو فنڈ دینے کا تھا اس کو مطالبات زر بنا کے کہا کہ جی ہم نے یہ قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا؟ تو اگر فرض کریں اس میں کنٹمپٹ کی گنجائش نکلی تو شہباز اکیلا نہیں بلکہ سب کو لے کر ڈوبیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہے وہ، آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں. لوری چلاکی نہیں کی تھی، سیدھی گال کرو نا. اب میری گل سننا. ہاں کیس ہے سپریم کورٹ دا مصطفیٰ امپیکٹ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ. तो अगर मुस्तफा इम्पैक्ट के केस के ऊपर जावांगे तो अगर कैबिनेट ने एक फैसला किया है या गवर्नमेंट ने फैसला किया है टू सेंड द मैटर टू दी सुप्रीम कोर्ट, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਆਏਗੀ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇम्पैक्ट केस है 2016 सुप्रीम कोर्ट. थैंक यू बिल्कुल 800 कुछ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب نے اس دفعہ اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا ہے. آپ مختصراً یہ کہہ رہے ہیں اگر یعنی اگر کنٹمپٹ ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کنٹمپٹ کا ہوا تو گورنمنٹ کو اگر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ میرے اکیلے کا فیصلہ تو نہیں ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے. فائز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا.